يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاری. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور دینی ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، آج جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں. Who is the best among us؟ ہم لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ وہ کیا عمل ہیں کہ آدمی اگر ان پر عمل کر لے تو سب سے بہترین ہو جائے گا؟ تو سب سے پہلی جو آیت پڑھی گئی ہے وہ یہ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز اور بہترین کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. اس میں رنگ، نسل، خوبصورتی، کالے گورے کی بات نہیں ہے، امیری غریبی کی بات نہیں ہے. صاحب تقوی جو ہوگا وہ سب سے بہترین ہے. التقوی تمام جامعی اسلام کا نام ہے، یعنی اسلامی تمام تعلیمات اس کے اندر ہو اور اس کا وہ عملی نمونہ ہو تو وہ سب سے بہترین ہے اللہ کے نزدیک. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ صاحب ایمان ہے اور نیک عمل کیا ہے تو ہم ان کی زندگی کو بہترین بنا دیں گے. تو اسی طریقے سے احادیث میں بھی کئی روایات آئی ہیں کہ جن سے واضح ہوتا ہے کہ بہترین لوگ کون ہیں. تو سب سے پہلی وہی روایت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے، سمجھے اور سمجھائے، خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بتائے. یہ ساری چیز اس میں شامل ہے. خیرکم یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، یعنی تم میں سب سے بہترین ہے، اس کا مقابلہ نہیں. اب
سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں جن کے مال و دولت، وقت، عمر اور زیادہ سے زیادہ محنت قرآن کے سیکھنے اور سکھانے میں لگ رہی ہیں۔ اور صحابہ اکرام کا عملی نمونہ موجود ہے۔ وہ صغار صحابہ اکرام جنہوں نے علم کے مرتبے کو پا لیا، وہ بہت ہی معزز ہو گئے، محترم ہو گئے۔ وہ زید بن ثابت ہوں، عبداللہ بن مسعود ہوں، عبداللہ بن عباس ہوں، عبداللہ بن عمر ہوں، عبداللہ بن عمرو بن العاص ہوں، کئی صحابہ کرام ہیں۔ عبداللہ بن عباس کے بارے میں تو یہ ہے، عمر تو ان کی 14 سال ہے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کوئی مشورہ کرتے تو انہیں ساتھ رکھتے، حالانکہ بچے تھے، لیکن علم ان کا اتنا تھا، قرآن کی معلومات اتنی تھی کہ اپنے دیگر لوگوں میں وہ بہت فوقیت رکھتے تھے۔ دیگر صحابہ اکرام نے کہا بھی کہ آپ انہیں اتنی ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس کا ایک وقت آئے گا تو بتاؤں گا۔ ایک وقت آیا، صحابہ اکرام موجود تھے، آپ نے سورہ نصر کی تفسیر پوچھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اس کی تفسیر کیا ہے یہ بتاؤ۔ صحابہ اکرام سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی کوئی نے جو بات تھی واضح وہ بتا دی، لیکن جو علمی نکتہ تھا وہ عبداللہ بن عباس کے پاس تھا۔ آپ نے کہا کہ دیکھو، اب میں اس ننھے بچے سے یہی بات پوچھتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا، بیٹے تم بتاؤ اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو آپ نے وہ ساری باتیں بتائیں اور ایک نقطہ زائد کیا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کی انتہا ہے، اب دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ ہے کہ لوگ دین میں داخل ہو گئے ہیں، آپ کا منصب پورا ہو گیا ہے، اب آپ کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سارے صحابہ اکرام زار و قطار رونے لگے۔ تو یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، مبارکباد ہیں یہاں کے لوگ بھی کہ الحمدللہ مکتب کا وہ دور شروع کر دیا ہے جو سارے مساجد میں ہوتا رہا ہے، اور یہ اسلامی شاعر میں سے ہے، حالانکہ اور پہلے بھی ہونا چاہیے۔ الحمدللہ یہ آپ سب لوگوں کے لیے جو ذمہ داران ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ سب سن لیں، آپ لوگ مبارکباد ہیں کہ آپ نے اس بات کی طرف کوشش کی ہے کہ سب سے بہترین بننے کا ایک عملی نمونہ پیش کیا کہ قرآنی تعلیمات کو عام کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، دعائیں سکھائی جائیں، مطلب و مفہوم بتایا جائے۔ اس سے اچھی تعلیم کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ قرآنی تعلیمات کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں جب نعمتوں کا ذکر کیا تو سب سے پہلے قرآنی تعلیم کا ذکر کیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، حالانکہ انسان کو پیدا کرنا یہ پہلے ہے، اس کے بعد انسان قرآنی تعلیم سیکھے گا، لیکن انسان کی تخلیق پر قرآنی تعلیم کو فوقیت دی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ نعمت سب سے بڑی ہے، اور اس تعلیم کی ضرورت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب انسان پیدا ہو جائے، اور مرنے کے بعد تک اس کی ضرورت رہتی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ قرآنی تعلیم ہے، ہدایت ہے، ایمان کا مل جانا ہے۔
مبارکباد ہیں وہ لوگ بھی جن کے بچے صاحب قرآن ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں یا مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اس سے اچھی کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق سب سے بہترین لوگوں میں وہ شامل ہو گئے۔ دوسری حدیث، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کی فہم اور دین کی باریکیاں عطا کرتا ہے، جس پر وہ خود عمل کرتا ہے اور دوسروں کو تعلیم دیتا ہے۔ صحابہ کرام میں اس سے اچھی مثال اور کیا مل سکتی ہے؟ یہ انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ سے تعلیم سیکھ رہے ہیں، حدیث سیکھ رہے ہیں، دین کے مسئلے اور مسائل سیکھتے ہیں اور دوسرے آنے والے قبائل کو تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا معلوم کیا ہوا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین دین کا علم دیتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین انہیں اپنے بندوں میں چن لیتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہے جیسا چاہے اس کو نوازتا ہے۔ تو سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دین کی سمجھ ہے، دین کی باریکی ہے، تاکہ وہ خود بھی دین پر عمل کریں اور دوسروں کو بتائیں۔ اور تیسرے لوگ کون ہیں؟ خیارکم احاسنکم اخلاقا، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق مند ہوں، جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کے عادات اچھے ہوں، معاملات اچھے ہوں، حقوق اور لین دین کے معاملات صاف ستھرے ہوں، وہ صرف لینا نہیں بلکہ دینا بھی جانتے ہوں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے میرا حق مل جائے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے اوپر بھی کسی کا حق ہے، پہلے وہ تو دے دو جبھی تو ملے گا۔ اخلاقی تعلیم کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن کا عملی تصویر ہے، عملی جامہ اور عملی نمونہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو اسے چاہیے کہ قرآن کو پڑھ لے، اور اگر وہ قرآن کو پڑھ کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایسے اخلاق والے کہاں ہیں تو وہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ اور پھر جب آپ اتنے بلند پائے اخلاق پر تھے تو صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا، ان کے اندر بھی یہ تعلیم آ گئی تھی اور اخلاقی تعلیم سے وہ لبریز تھے کہ انہوں نے جہالت کے ساری چیزیں جو کسی زمانے میں تھیں لیکن اسلام لانے کے بعد اسے چھوڑ دیا، خون بہا چھوڑ دیا، دیت چھوڑ دی، اور دیگر کئی چیزیں ہیں جو اسلامی اخلاقی تعلیمات سے لبریز ہونے کے بعد انہوں نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ یہ اخلاق کا ہی تو حصہ ہے کہ جب آپ کو بتایا گیا، تعلیم دی گئی اور جو چیزیں حرام کی گئیں تو فوراً آمنا و صدقنا و اطعنا کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ اور چوتھے لوگ کون ہیں؟ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو ادائیگی کے وقت بہتر ہوں، تقاضے کے وقت بہتر ہوں۔
یعنی جب ان کے پاس کسی کا قرضہ ہو تو وہ زائد دیتے ہوں یا وقت پر دیتے ہوں یا اخلاق مندی سے پیش آتے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک اعرابی سے اونٹ لیا تھا کہ جب دوبارہ ہمارے پاس اونٹ آ جائیں گے تو ہم واپس کر دیں گے آپ کو۔ وقت زیادہ گزر گیا، فَأَغْلَظَهُ، اور اس نے آیا اور مانگ شروع کر دی کہ مجھے میرا اونٹ واپس کیا جائے، اور اس نے شدت اختیار کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّ لَصَاحِبِ الْقَوْلِ اِنَّ لَصَاحِبِ الْحَقِّ قَوْلًا، کہ یقیناً اس کا حق ہے یہ بات کہنے کا، کیونکہ میں نے اس کا قرضہ لیا ہے۔ دیکھو، جو 2 سال کا اونٹ کا بچہ ہو وہ دے دو۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں، 2 سال کا نہیں ہے، بڑے ہیں۔ تو کہا کوئی بات نہیں، بڑا ہی والا دے دو، اس لیے کہ یہ تعلیم ہے کہ جب آپ دیں تو بہترین ادائیگی کریں، زائد ادائیگی کریں۔ اور یہ ہم لوگوں کے اندر ہونا چاہیے کہ اگر کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں تو ہمیں 1-2 روپے زائد دے کر لینا چاہیے اس کے سامان کو، اور اگر خریدتے ہیں تو سامنے والا ضرورت مند ہے تو کچھ زائد دے کر خریدنا چاہیے۔ اور اگر کسی ضرورت مند کو قرضہ دیا ہے، یا تو مہلت دیں، یا تو اگر آپ سمجھتے ہیں حالات کے مطابق اس کو معاف کر دیں، یہ سب سے بہترین ہے۔ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ رب العالمین اس آدمی پر مہربانی فرماتا ہے جو خریدتے وقت، بیچتے وقت اور قرضے کی ادائیگی کے وقت وہ آسانی کرتا ہے، وہ نرمی چاہتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک یہودی کے آپ کچھ غلہ قرض لیتے ہیں، وہ بھی مطالبہ کرنے آ جاتا ہے، وہ بھی بہت سخت الفاظ استعمال کرتا ہے۔ دیگر صحابہ کرام تلوار سونت لیتے ہیں کہ اس نے ایسی جرأت کیسے کی شان میں گستاخی کرنے کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں، چھوڑو، اس لیے کہ اس کا میں نے قرضہ لیا ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں کہ 5 وسق زیادہ دینا، اس لیے کہ تم نے اس کو آنکھیں دکھائی تھی، وہ ڈر گیا تھا، وہ ڈر گیا تھا، لہذا تم اسے زیادہ دو غلہ، تاکہ یہ اس کا مکافہ ہو جائے، اس کا بدلہ ہو جائے۔ یہ اخلاقی تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ اب 5ویں بات، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو، بیوی بچوں کے ساتھ بہترین ہو۔ آپ ان کی تربیت کیسے کرتے ہیں، ان کے حقوق کیسے ادا کرتے ہیں، ان کو دین کی طرف کیسے راغب کرتے ہیں، ان کی دینی ضرورت کو کیسے پوری کرتے ہیں، یہ آپ سارے حقوق اگر جانتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہیں تو سب کے لیے بہتر ہیں۔ اور جو اپنے گھر میں کسی کے لیے بہتر نہ ہو سکے تو باہر بھی کسی کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اور آپ کا یہی معاملہ رہتا ہے کہ گھر میں تو ہم بھیگی بلیوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن باہر سینہ تان کے چلتے ہیں۔ حالانکہ گھر کا معاملہ جب تک صحیح نہ ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ آنے والی نسل تک ہم نے حق تلفی کی ہے۔ اولادوں کے بچے ہوں گے تو اولادیں بھی یہی تعلیم لے کر اپنے بچوں پر ایسا ہی معاملہ کریں گے جیسے باپ نے کیا ہے۔ تو لہذا ہمیں تربیت اور تعلیم بھی دینی چاہیے کہ گھر کے معاملات کیسے ہوں، اور کیسے ہونا چاہیے وہ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سب سے پہلی ضرورت ایک گھر کی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، یہ سب سے پہلی ضرورت ہے۔ دال، آٹا، روٹی اور دیگر ضروریات زندگی یہ تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچے کہ میری اولاد جہنم سے کیسے بچے،
میرے بال بچے جہنم سے کیسے بچیں، میری بیوی کیسے نیک راستے پر آئے، میرے اولاد اور میرے گھرانے کے لوگ دین پر کیسے جمے رہیں، وہ ان بات کی طرف بھی سوچیں اور ان کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، تب ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ چھٹی چیز، خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور جواب دے سلام کا۔ کھانا کھلانا یہ جنتیوں کا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں بیان فرمایا، اطعام الطعام وصل الارحام، کہ کھانا کھلاؤ اور رشتے ناتوں کے حقوق کو ادا کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اللہ سے ملاقات کرو، یعنی تہجد کا اہتمام کرو، تو تدخل الجنت بسلام، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو گویا کھانا کھلانا یہ جنتیوں کا کام ہے۔ ہم لوگوں کو ہونا چاہیے، یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جو ضرورت مند ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے۔ جو کھانا کھلانے کا فریضہ ہمارا تھا وہ کسی دوسری قوموں کا ہو گیا ہے، وہ لنگر بانٹتے ہیں، وہ کھانا کھلاتے ہیں، ہم مسلمان اس بارے میں پیچھے رہ گئے، جبکہ یہ ہمارا شیوا تھا، ہمارا شعار تھا۔ معاملہ اور ایثار یہ تھا کہ صحابہ کرام خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ وہ والی روایت معلوم ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے، گھر میں کھانا نہیں تھا، تو رات کو چراغ گل کر کے مہمانوں کو پیٹ بھر کھانا کھلایا۔ یہ ہم مسلمانوں کا شیوا تھا۔ آج ضرورت یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے، کھانا کھلانے کا اہتمام کرنا چاہیے، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر۔ ہمارے سماج میں کچھ ضرورت مند ایسے ہیں جنہیں 2 وقت کا کھانا مکمل نہیں مل پاتا۔ ورد السلام، اور سلام کا جواب دو۔ سلام کا جواب دینا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آدمی اخلاق مند ہے، اور سلام کا جواب نہ دینا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آدمی کے اندر گھمنڈ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، بڑاپن ہے، وہ اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ اور کئی لوگ تو ایسے بھی ہوتے، کہتے ہیں کہ میں تمہارے سلام کا تو جواب بھی نہیں دوں گا، اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک ناراضگیاں ہو جاتی ہیں کہ میں تمہارے سلام کا جواب نہیں دوں گا، میں تمہاری دعوت میں نہیں آؤں گا، بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ میرے جنازے میں تم نہیں آنا، یعنی مرنے کے بعد بھی ان کی ضد نہیں ختم ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم مسلمانوں کو اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، آپس میں رحم دلی ہونی چاہیے۔ 7ویں، خیر من یرجا خیر و یؤمن شر، سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے بھلائی سے لوگ مطمئن ہوں اور جس کی برائی سے محفوظ ہوں۔ ہر آدمی یہ سوچ لے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، نہ زبانی طور پر، نہ عملی طور پر، نہ اخلاقی طور پر، نہ کسی بھی طور پر۔ اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو کم سے کم برا بھی نہ سوچیں، برا کرنے کی دور کی بات، برا سوچے بھی نہ۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی مومن کے ایمان کے برباد ہونے کے لیے اتنا کافی ہے ان یحقر اخا مسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھ لے، اس کے ایمان کے خاتمے کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے دل کو دوسرے مسلمانوں کے تئیں صاف ستھرا رکھیں، حسد سے، کینہ سے، عداوت سے، نفرت سے۔ اور 8ویں چیز، خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ وہ اپنے لیے صرف نہیں زندہ رہتے ہیں، وہ انسانیت کا بھلا چاہتے ہیں، وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، وہ دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ اور اس بارے میں تو کئی مثالیں موجود ہیں۔
چاہے انبیاء کی لے یا صحابہ اکرام کی۔ یوسف علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ جب آپ قید میں تھے اور قیدیوں نے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے احسان کیا، اس علم کا فائدہ دوسروں کو پہنچایا اور اپنے علم کے ناطے سے ان کی تعبیر بتائی، دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ حالانکہ وہ بعد میں بھول گئے کہ جو وعدہ کیا تھا کہ اگر عزیز مصر کے پاس میں گیا تو یقیناً تمہارا معاملہ رکھوں گا کہ تمہیں جیل میں کیوں ڈالا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ لوگوں کے اندر سوشل ایکٹیوسٹ، سماجی خدمت کرنے کا ایک ولولہ تھا۔ نوجوان ہیں، مصر سے بھاگ کے مدین آئے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ مدین کے پن گھٹ پر جہاں پانی پلایا جاتا ہے، پانی لیا جاتا ہے جہاں سے، وہاں دو لڑکیاں کھڑی ہیں، ان سے معاملہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک یہ ڈھکن نہیں کھلے گا تب تک ہم پانی نہیں لے سکتے۔ تو آپ خود ان کی مدد کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ مدد کرنے کے بعد، سماجی خدمت کرنے کے بعد وہ دعا کرتے ہیں، اور سماجی خدمت اتنا پسند آیا اللہ کو کہ گھر بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، ٹھکانہ بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ اور اس دعا سے پہلے وہ فقیر تھے، نہ کوئی مدین میں ان کا جاننے والا تھا، نہ کوئی ٹھکانے کا آسرا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ وہ خود ان کے بارے میں قرآن میں ہے کہ جب میں پیدا ہوا، جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، جب میری موت ہوگی تو میں مبارک رہوں گا۔ تو مبارک سے کیا مراد ہے؟ ابن کثیر بیان فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ مبارک سے مراد نفعاً، دوسرے کے لیے بھلائی کا کام کروں گا۔ اور خود صحابہ اکرام میں اس کی تو بھری پڑی ہیں مثالیں، اجتماعی مثالیں تو یہی ہیں کہ جب مکی صحابہ اکرام مدینہ گئے تو سارے لوگوں نے، مدنی صحابہ اکرام نے کس طرح سے پرتپاک استقبال کیا اور کس طریقے سے مدد کی۔ اور فرمایا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل بہترین ہو۔ اس تعلق سے تو کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، صرف ایک مثال کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ آپ کی وفات 90 ہجری یا 91 یا 92 یا 93 بصرہ میں ہوئی، سب سے لمبی عمر آپ کو ملی۔ تو آپ سوچئے کہ صحابی اتنی لمبی عمر پائے ہیں تو ظاہر سی بات ہے نیک عمل بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو مبارک باد ہیں وہ لوگ کہ جن کی عمریں لمبی ہیں اور عمل بھی نیک ہیں۔ اللہ رب العالمین سب لوگوں کے عمل کو قبول فرمائے، آمین۔ تو لہذا یہ اتنا ہی آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی نیک اور بہترین بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔